آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہارٹ ٹچنگ واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کا اللہ کی ذات پہ یقین مزید گہرا ہو جائے گا، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس کی زندگی کا ہر دروازہ ہر طرف سے بند ہو چکا تھا، اور پھر اس نے ایک ایسی چیز کی اور اللہ نے وہاں سے اس کے لیے راستے کھولے کہ جہاں سے اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم جی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ ایک لڑکی ہے جس کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں، نام ہم رہنے دیتے ہیں، بس وہ بالکل میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں۔ وہ نا اپنی زندگی کو لے کے بہت ایمبیشیس ہے، ان کے بہت سارے ڈریمز ہیں، گولز ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں نا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کے ڈریمز اور گولز ہوتے ہیں نا تو اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی سلسلہ تھا، ماں باپ کا بہت زیادہ اصرار تھا کہ اب تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو اب تم شادی کا دیکھو کرو، لیکن ان کا بہت زیادہ دل تھا کہ میں اپنا ایک بزنس سٹارٹ کروں، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن پہلے وہ چاہ رہی تھیں کہ میں ذرا اپنی زندگی کو ٹریک پہ لے آؤں، اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک ہوم بیسڈ بزنس بھی شروع کر دیا۔ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہینڈ میڈ بہت ساری چیزیں بنا کے وہ سیل کرتی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے بزنس کو پہلے ڈیولپ کرنا، پھر اس کو ایک مقام تک لے کے جانا بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے، اور دن بدن ماں باپ کا اصرار پریشر بڑھتا جا رہا تھا کہ اب ہم نے تمہارے لیے رشتہ دیکھنا ہے، تمہاری شادی کرنی ہے، عمر نکلتی جا رہی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاؤ گی اینڈ وٹ ناٹ۔ یہ چیزیں ان کو دماغی طور پہ بہت پریشان کر رہی تھیں، دن رات وہ صرف رونے میں گزار رہی تھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی کہ اللہ کوئی غیبی مدد کر دیں، میرا یہ بزنس کا سلسلہ چل پڑے۔ پھر کچھ دوستوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا، کافی جگہ سے ان کو دھوکہ ملا، زندگی ذرا نا الجھتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک جگہ پہ پارٹنرشپ کی تھی، وہ پیسے بھی ان کے ڈوب گئے، اور اس کے بعد وہ شدید قسم کے ڈپریشن میں چلی گئیں، کافی زیادہ وہ پریشان تھیں۔ یہ سٹوری انہوں نے مجھے اپنی ساری خود سنائی ہے، جو کہ 1 سال پہ محیط ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک دن میں ایسے ہی بالکل مائنڈ لیسلی اسکرال کر رہی تھی اور میرے سامنے ایک ریل آ گئی، کیونکہ آج کل بہت ساری انفارمیشن ہمیں انسٹاگرام اور ان جگہوں سے ہی پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ دن میں نا 100 دفعہ استغفار کا ورد کریں، اور آپ اپنے لیے کچھ نہ ڈیمانڈ کریں، وہ صرف خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ بس اللہ نے جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو انسان کو کہیں سے کچھ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور کہتی ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، تو ایک دفعہ یہ چیزیں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے کوئی معجزہ دکھا دے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ 100 تو بہت آسان تھا، دن کا میں 300 400 جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا نا میں استغفار کے ورد کرتی چلی گئی، اور دعا میں ہر وقت یہی مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک، اگر میرے کوئی گناہ ہیں جو میری دعاؤں کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، میری قبولیت نہیں ہو رہی دعاؤں کی، تو پلیز ان کو معاف کر دیں، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کر دیں۔ ہر وقت کہتی ہیں بس میری زبان پہ یہی دعا رہتی تھی، اور میں اپنا بہترین اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اگر میرا اس میں اسکوپ نہیں ہے، اور مجھے اگر فیوچر میں جا کے اپنے اس خواب میں رسوائی حاصل ہوگی، تو مجھے ابھی آپ کوئی اشارہ دے دیں کہ میں رک جاؤں، مجھے روک دیں، مجھے اس چیز میں ترقی نہ دیں، لیکن اگر میرا فیوچر برائٹ ہے تو پلیز میرے لیے راستوں کو آسان کر دیں، میری مشکلات کو ختم کر دیں، اور میرے لیے راہیں ہموار کر دیں۔ اس طرح وہ دن رات بے شمار دعائیں مانگتی رہیں۔ کہتی ہیں بس کوئی ایسی چیز تھی، کوئی یقین تھا جو مجھے لے کے چلتا چلا گیا، کیونکہ میں اس قدر ہوپلیس ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی امید نہیں نظر آتی تھی۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی تو میرا وقت آئے گا نا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ایسے ہی ایک صبح میں سو کے اٹھی اور مجھے اپنا پہلا آرڈر ریسیو ہوا۔ بزنس کو شروع کیے ہوئے 1 سال سے اوپر ہونے لگا تھا اور ان کو کوئی بھی آرڈر نہیں آیا تھا، اینڈ ود ان ڈیز انہوں نے صرف میرا خیال ہے 2 ویکس میں ان کو پہلا آرڈر اپنا ریسیو ہو گیا۔ کہتی ہے میں ایسی بے یقینی کے عالم میں نے وہ میسج کھولا، مجھے ایسے کہتی ہیں مجھے نا جیسے شیورنگ سٹارٹ ہو گئی، مجھے اس قدر خوشی ہوئی، اور میں نے اسی وقت دل میں نیت کی کہ میں شکرانے کی نماز ضرور ادا کروں گی، اور میں نے وہ آرڈر ڈیلیور کر دیا۔ اور کہتی ہیں اس کا مجھے اتنا اچھا فیڈ بیک آیا، اور اس کے بعد وہ مجھے کہتی ہیں کہ ماریا یو وونٹ بلیو کہ آرڈرز کی لائن لگتی چلی گئی۔ میں اس قدر پریشان حیران تھی، میں ایک بے یقینی کے عالم میں ہر روز آرڈر ریسیو کرتی تھی، ڈیلی کی بیسس پہ مجھے اب 7-8 آرڈر آنا معمول کی بات تھی، اور میرے پیرنٹس بھی بڑے حیران اور خوش تھے، اور کہتی ہیں کہ میں ہر کسی کو یہی کہتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ استغفار کا ورد ہے، ذکر ہے، جس نے میری زندگی کو اوپر سے نیچے تک بدل دیا ہے۔ اور پھر خوشیوں نے ان کے گھر کا راستہ دیکھا، ماشاءاللہ محرم کے بعد اب ربیع الاول میں ان کی شادی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ دس از لائک اے پرفیکٹ فیری ٹیل، کہ جیسے میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا چیزیں میرے حق میں ہوتی چلی گئیں، میں نے جو چاہا تھا وہ مجھے ملتا چلا گیا۔ آئی ایم ویری شیور کہ یہ واقعہ سن کے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور دل کو بہت تسلی ہوئی ہوگی، اور یہ میں نے شیئر بھی آپ کے ساتھ اسی وجہ سے کی ہے کہ بعض اوقات نا ہم زندگی کی الجھنوں اور تلخیوں میں بھول جاتے ہیں،
شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ زندگی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے لیکن اس ذات کا دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ اللہ پاک تو انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے کب پکارے گا، میری مدد کب مانگے گا اور میں اس کی مدد کروں، اس کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں، اس کے چاہے کتنے ہی گناہ ہیں، یہ صرف ایک توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے بعض اوقات نا اللہ پاک ہمیں مشکل یا پریشانی بھی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم واپس ان کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ سوچیں کہ وہ ذات کتنا ہم سے پیار کرتی ہے کہ اگر کوئی مشکل پریشانی دی ہے نا تو اس کا حل بھی ساتھ بتایا ہے۔ چاہے کتنی ہی بڑی کوئی آفت ہے، مصیبت ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ موجود ہے۔ نہ کوئی لمبا وظیفہ، نہ مشکل دعائیں، صرف دل سے کیا گیا ایک ورد، اور وہ ہے استغفر اللہ۔ اس کو آپ جتنا ہو سکے دن رات پڑھیں، اور آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ جتنا میں اس کا ورد کروں گی اتنی ہی میری راہیں آسان ہوں گی، میری مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ اور چاہے کوئی ہی پریشانی ہے دنیا کی، آپ فائنینشلی تنگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اولاد کی چاہت ہے، شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، کوئی ایسا بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ بعض اوقات شیطان ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں اب تو اس کی معافی ہی ممکن نہیں ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہمیں آخری سانس نہیں نہ آ جاتا تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ استغفار صرف گناہ معاف کروانے کا ذریعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ ورد کرتے ہیں نا تو وہ ذات وہ تو دیتی ہی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اتنا نواز دیتی ہے کہ انسان شکر کے سجدوں سے ہی نہیں اٹھ پاتا کہ یا اللہ پاک یہ تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں نے تو یہ مانگا بھی نہیں تھا۔